ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بشرا بیوی کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی ہے. کویشچن کرنا چاہیے جس طرح عمران خان اور نواز شریف سے ہر بندہ ہر وقت کویشچن بہت بڑی میرا خیال ہے باتیں کر گئے ہیں وہ کہ وہ اپنے لیے گوئے آؤٹ نکال سکے, لیکن ان ملاقاتوں کا کوئی فائدہ ایسا نہیں ہے کیونکہ السلام علیکم, میں ہوں داش میاں, مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. عمران خان کے بارے میں اچھی خبر ہے. عمران خان کی جو جیل میں ایکٹیویٹیز ہیں, جو ان کی فارورڈ اسٹریٹجی ہے جیل کے اندر اس میں بیٹھے ہوئے, اس کے بارے میں ایک بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ نے رپورٹ پبلش کی ہے ڈیٹیلڈ, اور اس کے اوپر بات کریں گے. آصف علی زرداری صاحب کا اور راؤ انوار, ان دونوں نے ڈفرینٹ ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیے ہیں اور اپنے اپنے انٹرویو میں ان دونوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں, اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور رہنما شاہ محمود قریشی کی توڑ پھوڑ کے مختلف مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی ہیں. پیر کو عدالت نے جج ابو الحسنات جو ذوالقرنین ہیں, جو انہوں نے عمران خان کے 3 اور شاہ محمود قریشی کے 2 مقدمات میں ضمانتیں منظور کرنے کا فیصلہ سنایا. عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر دفعہ 109 کے تحت توڑ پھوڑ پر اکسانے کے الزامات ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں خالد یوسف چودھری اور سردار مشرف عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوئے. پروسیکیوٹر راجہ نوید نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے جان بوجھ کر احتجاج کروایا ہے. بانی پی ٹی آئی نے عوام کو ورگلایا اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی. پی ٹی آئی رہنماؤں کو غیر ضروری نرمی دی جا رہی ہے. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں خارج کی جائیں. جج نے اس پر استفسار کیا کہ کیا شاہ محمود قریشی اور عمران خان موقع پر موجود تھے, جس پر پروسیکیوٹر نے کہا شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی موقع پر موجود نہیں تھے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کہا کہ عمران خان شاہ محمود قریشی کی ضمانتوں کی درخواست منظور کی جاتی ہے. دیگر شریک ملزمان کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں. اے ٹی سی جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے 30 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں منظور کی ہیں. خیر, پاکستان کے ایک بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں جاوید چودھری صاحب, انہوں نے اپنے ولاگ میں عمران خان کی جیل کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو اسٹریٹجی ہے آگے کے میٹرز کو لے کے, اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں, بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ان کی بہن علیمہ خان اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بیوی, ان کے حوالے سے بھی انہوں نے اس میں بات شیئر کی ہے. بات یہ ہے کہ علیمہ خان چاہتی ہیں کہ عمران خان کو ڈیل کریں اور وہ ملک سے باہر چلے جائیں. عمران خان اوبویسلی یہ نہیں چاہتے. جب ان کا نام بھی جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا تب ان کا یہی تھا کہ میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا جانے کا, نہ میری بھائی کوئی پراپرٹی ہے, نہ میرے وہاں جو ہے پیسے فورن اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں, تو میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے, یہیں پہ میرا سارا سسٹم ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ علیمہ خان اور بشرا بیوی کے بیچ میں جو ایک اسٹرین موجود ہے ان کے ریلیشن میں, وہ آپ کو بشرا بیوی کی جو لطیف کھوسا کے ساتھ آڈیو لیک ہوئی تھی اس کے اندر بھی نظر آ گیا تھا, اور ان جنرل بھی آپ کو پریکٹیکل گراؤنڈز میں بھی نظر آتا ہے. اپیرنٹلی علیمہ خان اور جو دونوں بہنیں ہیں عمران خان کی, وہ دونوں ان کی شادی کے خلاف تھی بشرا بیوی کے ساتھ, اور جب انہوں نے نکاح کیا بھی ہے اس ٹائم بھی وہاں پر عمران خان کی فیملی سے کوئی بندہ موجود نہیں تھا. جب عمران خان نے اوتھ لیا ہے وزیر اعظم کا تب بھی وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا. اس جو ڈفرینس تھا ان کا آپس میں اور جو وہ خلاف تھی عمران خان کی شادی کے, اس وجہ سے بشرا بیوی اور عمران خان نے بہت زیادہ ڈسٹینس رکھ لیا اپنی بہنوں کے ساتھ. خیر, وہ گھر میں بالکل بھی ان کا آنا جانا نہیں تھا. عمران خان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے جب عمران خان کو گولی لگی ہے اور وہ ہاسپٹلائز تھے. اس کے بعد جب 9 مئی کے انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں وہ آپ کو نظر آئی ہیں ان کی دونوں بہنیں. لیکن بات یہی تھی کہ اب فی الحال تک گورنمنٹ کا یہی موقف رہا ہے کہ جو فیملی کی جو خواتین ہیں عمران خان کی کسی بھی پارٹی کی, ان کو وکٹمائز نہ کیا جائے سو فار, تو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. اب عمران خان کے لیے علیمہ خان یہ چاہتی ہیں کہ وہ ڈیل کریں اور ملک سے باہر چلے جائیں. عمران خان سے جب وہ بشرا بیوی ملی ہیں یا علیمہ خان جیل کے اندر ملی ہیں, ان 2 کے علاوہ کوئی جو ہے وہ خاتون ان سے وہاں پر نہیں ملی جا کر, لیکن ان کے بیان کے اندر بھی بہت ڈفرینس ہے. بشرا بیوی جب ان سے مل کے آئی ہیں انہوں نے کہا ان کی حالت بہت خراب ہے, ویک ہو گئے ہیں, کھانا نہیں مل رہا, ہیلتھ کے لحاظ سے خیال نہیں رکھا جا رہا, لوگوں کا وہاں پر جو کیئر ٹیکر جو وہاں کا عملہ ہے جیل کا, وہ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے عمران خان کے ساتھ. جبکہ جب علیمہ خان نے ان سے ملاقات کی, بشرا بیوی کی 2-3 ملاقاتوں کے بعد وہ گئیں, انہوں نے کہا کہ ان کی حالت ٹھیک ہے, ہیلتھ ٹھیک ہے, اور وہ بڑے مطمئن ہیں جیل کے عملے کے ساتھ بھی, جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بڑا ایڈجسٹ ہو جانے والا بندہ ہوں ڈفرینٹ حالات میں, اور میں یہاں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں,
اور میں دوسری دفعہ قرآن پڑھ رہا ہوں. مجھے شروع سے اسلامک ہسٹری پڑھنے کا بڑا شوق تھا. یہ علیمہ خان کا بیان تھا عمران خان کے بارے میں. اب ان دونوں کے بیان میں ڈفرینس ہے. اب جاوید چودھری کا ہی اس میں جو ہے یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو اتنی سویر حالت میں رکھا جا رہا ہوتا جو بشرا بی بی نے ڈسکرائب کیا ہے تو علیمہ خان بینگ ہز سسٹر تو وہ ضرور اس بارے میں کچھ نہ کچھ کہتی. اور بشرا بی بی اوبیسلی وہ وائف ہیں, لیکن اگر آپ ایک اوور ویو لیں ان کے ساتھ ان کے ریلیشن کو اور جو بھی مسئلے چل رہے ہیں تو ان کا رول بڑا کوئی پازیٹیو نہیں رہا ہے اس ساری سچویشن میں. بشرا بی بی جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بڑے ڈفرینٹ ملکوں کے سفیروں سے ملاقات کر رہی ہیں کہ ان کی بھی ایک ڈیل ہو جائے اپنے بارے میں کہ وہ اپنے لیے ایک وے آؤٹ نکال سکیں. لیکن ان ملاقاتوں کا کوئی فائدہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بشرا بی بی کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ عمران خان کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کی 3.5 سال کی حکومت میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا مرکز بشرا بی بی ہی تھی. اگر وہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بنواتی, فرح گوگی کی سب معاملات میں آگے نہ کرتی, ان کے ساجزادے گڑبڑ نہ کرتے, اگر بشرا بی بی کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے کر کے عمران خان کے گرد گھیرا تنگ نہ کرتی تو شاید عمران خان پارٹی اور ملک کے حالات آج بہت مختلف ہوتے. یہ بڑی میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ جو ہے ایک انالیسز ہے اس سارے سچویشن کو لے کے. اور آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ون سائڈڈ ایک اوپینین ہے کسی بندے کا, کیونکہ یہ سچ ہے. اس میں ایک چیز جو بھی مینشن کی گئی ہے وہ کمپلیٹلی بیسڈ آن فیکٹس ہے. آپ اپنی رپورٹس اگر نکالیں, پچھلی خبریں نکالیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے ہاف آف دا پرابلمس جو ہیں وہ ان کی اہلیہ کی طرف سے آ رہے ہیں, یا ان کے کیے ہوئے کسی فیصلے, ان کے کسی رشتہ دار کی طرف سے وہ مسئلے ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. خیر, زرداری صاحب نے انٹرویو دیا آسما شرازی کو آج نیوز کے اوپر, اور اس میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں بڑی باتیں کی ہیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ جی عمران خان نے بہت سارے افغانیوں کو فیک آئیڈینٹی کارڈز دے کے اپنا ووٹر رجسٹر کروایا ہوا ہے, جو میرا خیال ہے بہت بڑی ایکیوزیشن ہے اگر آپ دیکھیں. اور فردر انہوں نے اس کے اندر بلاول کے بارے میں باتیں کی ہیں, اپنے بارے میں باتیں کی ہیں, اور جو فیوچر میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کا کچھ دنوں میں کیس ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کی ہے. اور بلوچستان کو لے کے زرداری صاحب کا ایک پلان ہے, وہ انہوں نے اینکر کو شو کیا ہے کہ جی تاجکستان کے ساتھ مل کے اس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ ٹاکس میں ہے کہ بلوچستان کے معاملات کو جو ہے کیسے سدھارا جائے. خیر, وہی بات ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تب کیا نہیں ہوتا. ابھی یہ بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ابھی نہیں, آپ سیاستدانوں کو اگر یہ کہہ دینا کہ جو بات آپ نے کی ہے اگر اگلے 1 2 3 سال میں آپ نے ان کو پریکٹیکلی اپلائی نہ کیا تو آپ کو یا تو عمر قید دے دیں گے یا اسی طرح کی کوئی سخت سزا آپ کو سنا دی جائے گی. تو انہوں نے بات جو ہے نا یہ کام پھر بھی نہیں کر کے دکھانا, لیکن ایسی باتیں کرنی چھوڑ دیں گے وہ فوراً سے. بہرحال راؤ انوار ہیں جو سابق ایس ایس پی ہیں, انہوں نے انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بڑی سخت قسم کی کچھ باتیں کی ہیں, بڑے الزامات, بڑی ایکیوزیشنز لگائی گئی ہیں. خود بھی وہ بڑے کنٹروورشل سے بندے ہیں, بڑے ان کے اوپر کیسز ہیں, مرڈر کیسز چلے ہیں پہلے. کراچی میں ہونے والے جرائم کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے, یہ راؤ انوار کا کہنا ہے. انہوں نے کہا ہے سندھ میں چلنے والے سسٹم کے سربراہ آصف علی زرداری ہیں جو کہ پولیس کے ذریعے چلایا جاتا ہے. بے نظیر بھٹو شہید کی سیکیورٹی کے لیے جرائم پیشہ لوگوں کو انہوں نے تعینات کیا تھا, اور یہ جو انہوں نے تعینات کیے تھے سابق صدر آصف علی زرداری نے خود کیے تھے. یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے ایس ایس پی راؤ انوار صاحب نے. سما نیوز کے جو پروگرام ہے 2 ٹوک, اس میں یہ بتایا کہ کراچی میں ہونے والے جرائم کی ذمہ دار پیپلز پارٹی صرف کراچی میں ٹارگٹ کلنگ بد امنی کا براہ راست نہ صحیح لیکن سیاسی شخصیات سے تعلق ضرور ہے. 2008 سے 2013 تک پھر بھی حالات کچھ بہتر تھے, تب قائم علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے, تب بھی بہت سے معاملات تھے لیکن اتنا کھل کر کچھ نہیں ہوتا تھا. اب تمام کام کھل کر پولیس سے کروائے جاتے ہیں. سندھ میں چلنے والے سسٹم کے سربراہ آصف زرداری ہیں. کراچی میں سسٹم پولیس کے ذریعے چلایا جاتا ہے, لوگوں کی زمینوں پر قبضے کروائے جاتے ہیں. اب جس جگہ چاہیں درخواست دیں, آپ کی درخواست بالکل نہیں سنی جائے گی. اس وقت 99% پولیس کرپٹ. ابھی 2-3 دن پہلے ہی جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو ہے رپورٹ دی ہے, یہی بتایا کہ پولیس کا سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے اور سندھ پولیس سب سے ٹاپ پہ ہے اس میں. بہرحال گزشتہ 5 سال کے دوران سسٹم نے 700 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. سندھ حکومت کے ذریعے کرپشن کے 700 ارب روپے ملک سے باہر منتقل کیے گئے. اس سسٹم کے تمام لوگوں کی کینیڈا, ترکی, دبئی, لندن اور امریکہ میں جائیدادیں ہیں. اب چین میں بھی یہ کام شروع کر دیا کیونکہ وہاں زیادہ جانچ پرکھ نہیں کی جاتی. سعودی عرب میں عمارتیں بنوائیں تاکہ ان کو کرائے پر دیا جا سکے.
راؤنڈ مار نے مزید یہ کہا ہے کہ جی آپ کو منی لانڈرنگ کے حوالے سے سب سے بڑی بات بتاتا ہوں کہ ان کے پاس ایک مشتاق نامی لڑکا تھا جس کا بھائی 18 اکتوبر واقعے میں شہید ہو گیا. اس کو انہوں نے نوکری پر رکھا، جو ان کے سارے کام کرتا تھا. یہ ان کا خاص آدمی تھا اور ہر طرح کا کام مینیج کرتا تھا. دوائیں، کھانا وہ دیتا تھا. بلاول ہاؤس کی کہ کیک کی ادائیگی تک جعلی اکاؤنٹ سے کی گئی. میں نے ایک ویڈیو میں بھی اس کی شناخت کی تھی کہ ماڈل ایان علی کو وہی ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا جب $5 لاکھ اس سے پکڑے گئے. زین ملک نے بیریا ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے آصف زرداری کے مینیجر مشتاق کے اکاؤنٹ میں 8 ارب روپے ٹرانسفر کیے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے بیریا کو 1300 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا ہے. بعد ازاں ان کا کیس بھی بنا اور سب JIT میں لکھا ہے. اس کے اکاؤنٹ میں 8 ارب روپے تھے. وہ دبئی میں تھا، وہاں اسے لندن بھگا دیا گیا. اگر وہ صرف مینیجر تھا تو اس کے پاس 8 ارب روپے کہاں سے آ گئے؟ اور جب اس کے پاس اتنی رقم ہو تو آپ کو نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جی سب کے ثبوت موجود ہیں. بے نظیر بھٹو کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جی کہ بے نظیر کی اس وقت کی سیکیورٹی کو لے کے مجھے بڑے شک و شبہات تھے. ان کے جو کرمنل ریکارڈ والے لوگ تھے ان کو ہائر کیا گیا تھا اس میں، جیسے کہ خالد شہنشاہ. یہ وہی شخص تھا جو راولپنڈی میں جلسے کے دوران بے نظیر بھٹو کے پیچھے کھڑا تھا. بعد میں اس شخص کا قتل ہو گیا. اسی طرح بلال شیخ کا بھی کرمنل ریکارڈ تھا. 1990 میں نارتھ ناظم آباد کے تھانے میں تھا. ایک حمیرہ انجم نامی لڑکی کا ناظم آباد گورنمنٹ کالج سے باہر نکلتے ہی بلال شیخ نے گولی مار دی تھی. بلال شیخ کے خلاف 302 کا کیس بنا. اسی طرح کے خلاف ڈکیتی اور چوری کے بھی بے تحاشا کیسز تھے اس کے اوپر. یہ ان کیسز میں گرفتار بھی ہوئے. میں نے خود ان کو ہتھ کڑیاں پہنائی اور یہ سارے ان کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے نا ان کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب نے ان کو ہائر کیا تھا. یہ بہت بڑی میرا خیال ہے باتیں کر گئے ہیں وہ کہ جی یا تو زرداری صاحب نے جو لوگ ہائر کیے تھے وہ اتنی ایلیجبلٹی نہیں رکھتے تھے کہ وہ بے نظیر کی سیکیورٹی میں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی اور ان کا رزلٹ یہی دیکھا کہ وہ ان کو جو ہے گولی مار دی گئی. یا پھر ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ زرداری نے جان بوجھ کے ایسے لوگوں کو ہائر کیا جو ان کی جو ہے ان کے ہی کہے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے گولی خود سے بے نظیر کے اوپر چلوائی. یہ دونوں لحاظ سے ایک بہت بڑے ایلیگیشنز ہیں جس کا میرا خیال ہے آصف زرداری کو جواب دینا چاہیے. ان کو بھی کویشچن کرنا چاہیے جس طرح عمران خان اور نواز شریف سے ہر بندہ ہر وقت کویشچن کرتا رہتا ہے. زرداری صاحب جو ہے ہر وقت ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں. اور کنسیڈرنگ کہ آج ہی جو ہے نا ایک پروگرام میں زرداری بہت بڑے اپنے پلانز اور بڑی اچھا بن کے شیئر کر کے گئے ہیں اور ساتھ یہ باتیں اگر سننے کو ملے اور یہ بڑی کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. کراچی کے حالات سب کو نظر آتے ہیں شروع سے. روٹی کپڑا مکان جو پیپلز پارٹی کا موٹو ہے اس میں سے ایک چیز بھی آپ کو کراچی کے اندر ہوتی نظر نہیں آئے گی، کنسیڈرنگ کہ کتنا امپورٹنٹ شہر ہے سندھ، کتنا امپورٹنٹ پروونس ہے ہمارا. بٹ بہرحال اس ساری چیز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اس ٹائم کشمیر کے ساتھ ایشوز ہیں وہ جو کشمیر میں ہوا ہے آج کل 370 کا جو آرٹیکل تھا اس کو آئینی قرار دے دیا وہاں کی سپریم کورٹ نے. اور کشمیریوں کی جو بالکل ایک آواز ہے اگر پہلی بند بالکل ختم تھی اب تو بالکل ہی نہیں رہے گی. اور جو پاکستان کے سارے سسٹم میں رول ہے ہمارے یہاں سے جی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس ڈیسیجن کو مسترد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے. آپ نہ بھی مانیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بڑی باتیں کرنے سے اور صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں نہیں مانتا کیا وہ چیزیں صحیح حل ہو جائیں گی؟ اس بارے میں پریکٹیکل لحاظ سے پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ آپ انڈیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں ان کی اسٹیبل گورنمنٹ کے ساتھ. ان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی اسٹیبل ہے ہم سے زیادہ. آپ ویسٹ میں جتنے بھی لوگ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں جو انڈیا کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو چلے ٹھیک ہے، وہ کیوں اپنی بگاڑیں؟ اتنی بڑی ایک میرا خیال ہے 1.4 بلین کی جو مارکیٹ ہے وہاں پہ ٹریڈ ہے اس کے ساتھ آپ نے ریلیشن ختم کیا ہوا ہے، وہ کیوں اپنا فائدہ خراب کریں گے؟ کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، چاہے چائنا ہو یا کوئی بھی ہو. کسی ملک نے ابھی تک ان کے ساتھ کسی طرح کا بائیکاٹ نہیں کیا، کوئی کانسیکوینسز انڈیا کو نہیں آئے. ہاں لیکن جو ہم ہیں انٹرنل پرابلمز ہو یا ایکسٹرنل پرابلمز ہو، پاکستان کی سفرنگ ہی نہیں ختم ہوتی، ہم کسی کشمیر کو کیا بچائیں گے؟ اس ٹائم ایسے ہی ہے کہ جیسے آفیشلی انہوں نے کشمیر ہم سے پرماننٹلی لے لیا ہے. امپورٹنٹ یہ بات سمجھیں کہ کشمیر کے لوگ انڈیا رول کے انڈر کس حد تک سفر کر چکے ہیں. وہ ویڈیوز نکال کے بار بار دیکھ لیں اگر آپ بھول گئے ہیں شاید تو. لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو ہمارے اس وقت باقی مسلم ممالک کے حالات ہیں ان کے بارے میں صرف یہی ایک چیز کر لیں کہ ان سے سپورٹ ایکسپیکٹ نہ کریں. آپ کی اپنی سپورٹ بڑی مری ہوئی نکلتی ہے، لیکن اب یہ بس ایک شکر کریں اگر یہی ممالک انڈورز نہ کر لیں کشمیر کے ساتھ انڈیا کے اس ڈیسیجن کو، یہی بہت کافی ہوگا. سپورٹ بے شک نہ کریں. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.